آیات کی تفسیر کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف نظر کرتے ہیں کہ بسم اللہ صرف قرآن کریم کے سوروں کی ابتدا میں ہی ذکر نہیں ہوا بلکہ تمام کتب آسمانی کے آغاز میں بھی ذکر ہوا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا تھا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ یعنی اس کشتی کی حرکت اور توقف کرنا اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان نبی اللہ نے بھی جب ملکہ سبا کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے جو خط لکھا تھا اس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت نمبر 30۔ ائمہ معصومین علیہم السلام اصرار فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ کو نماز میں آواز کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو بسم اللہ کو نماز میں نہیں پڑھتے یا بسم اللہ کو جزء سورہ نہیں سمجھتے، ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی بہترین آیت کو چوری کر لیا۔ کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی ہے ہمیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، جب مشرکین سنتے تو وہ منہ پھیر کر چلے جایا کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 46۔ جب تنہا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہو تو وہ مجھ سے کبھی منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، اور جب کوئی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ گھر ملائکہ کے نازل ہونے کی اور وہاں سے مانوس ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسان سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ہمراہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو ایک شیطان اس کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو بھی وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا پورا بدن پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا پورا بدن پاک نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہ مقامات پاک ہوتے ہیں جہاں پانی پہنچتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے کاموں میں
اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو کوئی بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو میں اس کے نام اعمال میں 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ تو خواہران، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی انسان اپنے کسی کام کا آغاز کرے تو نام خدا سے کرے، کیونکہ نام خدا جب شامل ہو جاتا ہے تو اس کام میں خیر و برکت ہوتی ہے، پروردگار عالم شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، پروردگار عالم ملائکہ کے سائے میں رکھتا ہے، خداوند کریم خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم نے اقوال امام علیہ السلام کی طرف ہم نے نظر کی، ہمیں بسم اللہ کی اہمیت پتہ چلی، اور یہ بہت ہی جلیل القدر آیت ہے، لہٰذا انسان اسے کسی بھی طرح فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا یہ سورہ کا جز نہیں ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ثابت کیا ہوتا ہے کہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اس آیت کو ترک نہ کرے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہنا ترک نہ کرے، جیسا کہ نبیوں نے بھی کیا اور اماموں نے بھی کیا، اور امام علیہ السلام بھی اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے تھے، نبی بھی اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے تھے، اور بس بسم اللہ ہر کتاب میں موجود ہے کہ پروردگار عالم کی نازل کردہ کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو خواہران عزیز، آپ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبیوں نے کیا فرمایا اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے کس طرح سے اس کی تاکید کی ہے۔ لہٰذا اپنے ہر امور کا آغاز کریے تو نام خدا سے کریے کہ خداوند کریم اس میں خیر و برکت دے اور اسے نحوستوں سے دور رکھے، شیطان کے شر سے بچا کے رکھے۔